السلام علیکم دوستو، میں ہوں انتخاب سوریہ۔ آج ہم غزوہ بدر کے بارے میں ذکر کریں گے۔ غزوہ بدر جو کہ تاریخ کی بہت ہی اہم، مسلمانوں کی سب سے پہلی غزوہ، اللہ کے رسول کی پہلی غزوہ بدر، اور بہت ہی ایمان افروز واقعات رونما ہوئے۔ اور تھوڑا سا میں پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ غزوہ بدر سے پہلے کیا حالات تھے مدینہ میں، اور یہ مدینہ میں سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو یہ غزوہ جو ہے رونما ہوئی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ انتہائی ظلم ڈھایا گیا، اور مسلمانوں کو پریشان کر کے رکھا گیا، اور طرح طرح کی اذیتیں مسلمانوں کو دی گئیں، مسلمانوں کو پریشان رکھا گیا، مسلمانوں کی ہر طرح سے جو ہے وہ ان کو زد و کوب کرنا، ان کو ظلم کا نشانہ بنانا۔ 13 سالہ دور مکی کے دور تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ظلم ڈھایا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ 10 سالہ دور مدنی دور تھا۔ اس مدنی دور میں یہ غزوہ بدر واقع ہوتی ہے۔ اور تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دراصل یہ جب یہ مکے کے آخری دور تھا، اور اس میں جو نبوت کے 12ویں سال، بیت عقبہ اول، بیت عقبہ ثانی، بیت عقبہ اول اور بیت عقبہ ثانی کے نام سے مشہور ہے۔ اور بیت عقبہ اول جو ہے نا، وہ اس میں جو ہے تقریباً 6 مسلمان ایمان لے کر آئے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد وہاں پہ 12 افراد تقریباً جو ہے کہ اسلام لے کر آ گئے تھے۔ یہ چھپ چھپا کے خاموشی سے اللہ کے رسول سے ملنے آئے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جو ہے وہ دعوت دیا کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ جو حج کو ہوتا تھا، حج کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کے دعوت دیا کرتے تھے، اور قافلوں کو جو آتے تھے حج کرنے ان کو مدعو کیا کرتے تھے اسلام کی طرف۔ تو اسی طرح دوسری جو بیت عقبہ ہوئی وہ بھی اسی موقع پر ہوئی، اور یہ جو ہے نا اس وقت 13ویں سال میں ہوئی۔ اور یہ اس میں جو ہے نا تقریباً 75 افراد تھے جو حج کے موقع پر آئے تھے، اور اس میں جو ہے نا 75 افراد جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی اللہ کے رسول کے پاس۔ اور اس میں جو ہے نا وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو یہ بھنک پڑ گئی کفار مکہ کو۔ کفار اس کے بعد سے وہ ہوشیار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ، یہ تو محمد ہمارے ادیان کو برا بھلا کہے گا اور ہمارے لوگوں کو بگاڑ رہا ہے، اور یہ مسلمان کر رہا ہے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے ان کے خلاف سازش شروع کر دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کی کہ کس طرح جو ہے ان کو جو ہے نا قتل کیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور یہ پلان بنا لیا گیا، تمام سرداران مکہ نے طے کیا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک کو لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کریں گے گھر کے باہر۔ اور انہوں نے باقاعدہ گھیراؤ کر لیا، لیکن رات کے اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لٹا کے اپنے بسترے پہ باہر نکلے، اور مٹھی میں اپنی کنکر لیے، مٹی لی، اور وہیں کفار جو باہر انتظار کر رہے تھے کہ آدھی رات کو حملہ کریں گے، اللہ کے رسول قتل کریں گے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، وہ اسی کفار پہ مکھی ڈالتے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں اتنی مٹی جاتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ دیکھ نہیں پاتے کہ کیا ہوا، کہ ایک دم سے آندھی سے محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کے انہی کے سامنے گزر کے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتے۔ خیر اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں، اور اس طرح کے غار سور کا واقعہ آتا ہے، وہ مشہور ہے۔ اس کے بعد وہاں سے پھر نکل کے مدینہ آتے ہیں، مدینہ میں بہت زیادہ ویلکم کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر انصار اور مہاجرین پہلے سے موجود تھے، اور مسلمانوں کی تعداد وہاں موجود تھی۔ اب یہاں پر جو ہے جب یہ معاملہ ہوا تو ادھر جو ہے نا وہ ابو جہل نے ایک صحابی آئے تھے عمرہ کرنے، تو ان کو تڑی دی کہ تم لوگ کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ تمہارے بھی قافلے یہیں سے گزرتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ یہ ہوا کہ پھر وہ ادھر جو ہے نا جنگ اور بدر سے پہلے جو ہے نا ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور ابو سفیان کا قافلہ جب اپنے تجارتی قافلہ تھا وہ وہاں سے گزرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا صحابہ کو کہ بڑھو اس قافلے کی طرف۔ اور یہ ابو سفیان ہوشیار تھا، وہ سمجھ گیا، اور اس نے جو ہے نا اپنا ایک شخص بھیجا مکی کی طرف، اور اس نے کہا کہ
جا کے اطلاع دو. اس نے وہاں پہ روایت یہ تھی کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے کان کاٹ دیے جاتے تھے, ناک کاٹ دی جاتی تھی, اور چیرا لگا دیا جاتا تھا, کچاوا الٹ دیا جاتا تھا, اور جو شخص تھا وہ قمیص پھاڑ کے آواز دیتا تھا کہ یہ. جب اس نے منظر دیکھا مکے والوں نے, اہل مکہ نے, قریش نے, تو وہ انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی, اور 1000 کا دستہ تیار کیا انہوں نے, اور جس کو جو ہے نا وہ جس میں جو ہے نا بڑے اپنے جو ہے نا وہ یعنی کہ غرور کے ساتھ وہ لوگ نکلے وہاں سے, اور پھر وہاں سے یہ بدر کی طرف روانہ ہوئے. اللہ کے رسول نے بدر پہ پڑاؤ کیا. اچھا, سفیان جو ہے, ابو سفیان, تو وہاں سے نکل کھڑا ہوا, دوسرے راستہ دوسرا تو اختیار کر لیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بدر کی طرف بڑھے, اور یہ مارکات آگے پیش آئے. ادھر بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس تو بہت ہی کم تعداد میں تلواریں تھیں, اور گھوڑے بھی جو ہے وہ تقریباً 2 یا 3 گھوڑے تھے, اور 170 ٹوٹل اونٹ تھے. 313 صحابہ تھے جو 1000 سے بڑا لشکر کو جو ہے لڑنے جا رہے تھے. اس کے بعد آگے چل کے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں, اور صحابہ آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے خیر ایک پانی جہاں پہ تھا, حوض تھا, وہاں تالاب تھا, وہاں پہ انہوں نے رخ کیا, اور ادھر جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرنے کے لیے کہ کیا کتنے وہاں پر افراد ہیں کہ کسی کو بھیجا. تو اس نے کہا کہ تعداد تو نہیں گن سکا, لیکن اونٹ دیکھا روزانہ, ایک دن 9 کٹتے, ایک دن 10 کٹتے ہیں. اس طرح اونٹ کی تعداد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اندازہ لگا لیا کہ دراصل تعداد 900 سے 1000 تک ہے, اور جو لشکر وہاں سے آیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ادھر جو ہے نا قریش نے جب جائزہ لیا تو اس میں عمیر بن وہب حجمی تھا, جو کہ وہ آ کے دیکھتا ہے, تو آ کے رپورٹ دیتا ہے کہ بھائی میں نے تو وہاں بلائیں دیکھی ہیں, میں نے تو خطرناک قسم کے اونٹ دیکھے ہیں, یثرب کے اونٹ ہیں جو کہ موت کو لاتے ہوئے ہیں. اور اس نے ایک دم سے خوف اس پہ طاری ہو گیا, اور بھاگ دوڑ شروع کر دی کہ بھائی یہاں مت لڑو, نکلو یہاں سے, جو ہے نا یہ تو بہت خطرناک لوگ ہیں, اور یہ تو عجیب انسان لگ رہے ہیں. تو اس کے بعد وہاں سے جو ہے نا وہ باوجود اس کے خوف دلانے کے کفار میں کچھ ہلچل مچی, تو لیکن پھر بھی انہوں نے ابو جہل نے کہا کہ نہیں, میں تو لڑیں گے, ہم تو لڑیں گے. لہذا یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے, اور ادھر جو ہے نا لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں, اور اسی لشکر کے دوران ایک اچھا اور عجیب واقعہ پیش آتا ہے. اور وہ واقعہ یوں پیش آتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے نا صفیں سیدھی کروا رہے تھے, اور مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ صفیں سیدھی کرو, لڑائی کی تیاری کرو. تو اس اثنا میں حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے پیٹ پر جو ہے وہ اللہ کے رسول کا نیزہ گڑ گیا, تو ذرا سا مطلب چپ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ ہوا ہے, تو بدلہ دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قمیض اٹھا دی, کرتا اٹھا دیا, اور پیٹ کھول دیا. تو حضرت سواد اس پہ چپٹ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ لے لیا جسم پر, اور کہا کہ بس میری خواہش تھی کہ شہادت سے پہلے ایک وقت میری چمڑی جو ہے نا آپ کی چمڑی کے ساتھ مل جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو دعائے خیر دی. تو اس طرح یہ ایک محبت کا ایک جذبہ انہوں نے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ابو جہل نے بھی ادھر دعا کی کہ جو ہے جو حق پر ہے اس کو فتح نصیب فرما. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مارکہ شروع ہوتا ہے, اور اس غزوہ بدر کے مارکے میں حضرت اسود بن عبد اسد یہ کافر تھا جو بڑا اڑیل بدبخت اور بدخلق تھا, اور بڑا اس کو غرور تھا اپنی طاقت کا. تو جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو اشارہ کرتے ہیں, حمزہ نکلتے ہیں, حضرت حمزہ بن عبد المطلب وہ نکلتے ہیں, اور تلوار کا ایک وار کرتے ہیں, اور اس کی جو ہے نا کافر پاؤں کی پنڈلی تک اس کی پنڈلی کٹ جاتی ہے, پاؤں الگ ہو جاتا ہے. لیکن وہ گھٹنوں کے بل تل کے اس نے کہا تھا کہ میں پانی پیوں گا حوض کا. تو اس پہ جو ہے انہوں نے جیسے ہی حوض کے قریب پہنچتا ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا وار کرتے ہیں کہ وہ وہی ڈھیر ہو جاتا ہے اور پانی تک پہنچ بھی نہیں پاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں 3 شہ سوار ہوتے ہیں, ادبا, شیبہ اور ولید. یہ تینوں قریبی رشتے تھے اور یہ ایک ہی خاندان کے تھے. یہ آگے بڑھتے ہیں,
ادھر جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے مطابق، حکم کے مطابق حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ، حضرت علی یہ تینوں نکلتے ہیں اور مقابلے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت بالترتیب جو ہے نا عتبہ، ربیعہ، ولید کو یہ تینوں جو ہے ایک ایک کر کے قتل کر دیتے ہیں۔ البتہ حضرت عبیدہ بن حارث جو ہے نا وہ زخمی ہو جاتے زیادہ، اور واپسی میں وہ شہادت بھی پا گئے تھے۔ ادھر جو ہے گھمسان کی لنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ آج اگر یہ گروہ ختم ہو گیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے چادر گری جا رہی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو درست کرتے تھے اور دلاسے دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مدد ضرور کرے گا۔ اتنے میں ایک جھپکی آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہی نازل ہوتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم بڑھاؤ، میں کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا۔ یہ آیت اترتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آیتیں اترتی ہیں کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے اور پیچھے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے جیسی جھپکی کے بعد سر اٹھایا تو فرمایا کہ اے ابو بکر تم خوش ہو جاؤ کیونکہ تمہارے پاس اللہ کی مدد آن پہنچی ہے۔ جبریل امین اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے گرد و غبار میں اٹھے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا جو ہمارے مخالف ہے، اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ یہ آیت اتری کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مٹی لے کر کفار کی طرف پھینکتے ہیں۔ کوئی ایسا کافر نہیں تھا جن کی آنکھوں میں اور بالوں میں مٹی نہ گئی ہو۔ تو قرآن نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا مٹی کے بارے میں کہا، در حقیقت یہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں للکارتے ہوئے، اور جنگ جو باقاعدہ شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ فرشتوں کے مناظر جو مدد کے مناظر تھے وہ بھی تاریخ میں دیکھنے کو ملے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کے گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کس کا سر تھا، کس نے کس کا سر کاٹا، اور آدمی کے ہاتھ کٹ کے گرتا یہ پتہ نہیں چلتا کس نے کاٹا۔ ابن عباس ہی کی روایت ہے کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا پیچھا کرتا ہے، اچانک اس پہ کوڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک مشرک کے جو ہے سر پہ کوڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور چیخنے کی آواز آتی ہے۔ گرنے کے بعد نظر پڑتی ہے تو اس کی ناک منہ سب پھٹا ہوتا ہے جیسے کسی نے کوڑے برسائے ہوں، حالانکہ وہاں کوڑے تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن یہ عجیب مارکا روایت میں آتا ہے پیش آیا۔ اسی طرح ایک انصاری حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید، ایک انصاری جو ہے نا قید لائے گئے، تو اس قیدی نے کہا کہ مجھے تو ایک بے بال والے سر کے ایک آدمی نے مجھے گرفتار کیا تھا جو کہ نہایت خوبرو قسم کے چھت کبرے گھوڑے پر تھا، وہ تو یہاں نظر نہیں آ رہا مجھے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہ کہاں سے آ گئے، ان کے بارے میں اس نے کہا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا یہ مسلمانوں کی مدد کا جو ہے نا مارکے میں پیش آتا ہے۔ ابلیس کا بھی واقعہ آتا ہے، ابلیس بھی وہاں پہ آیا تھا لیکن سراقہ بن مالک کی شکل میں جو آیا تھا، اور لیکن وہ بھی وہاں سے بھاگا جب اس نے حال دیکھا، صورتحال دیکھی۔ حارث بن حشام نے جو ایک کافر تھا اس نے پوچھا پکڑا کہاں جا رہے ہو، تو اس نے کہا کہ زور کے مکہ مارا اس کے سینے پر، کہا رہا بھاگو یہاں سے۔ حضرت معاذ اور حضرت معاوض یہ دو صحابی تھے جنہوں نے ابو جہل کا قتل کیا۔ ابو جہل کو تلاش کیا اور اس اونچی جگہ بیٹھا تھا، اس تک پہنچے اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جو ہے بازو ایک ہاتھ لٹک رہا تھا، کٹ گیا تھا تلوار لگنے سے، تو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے بازو رکھا اور اس کے بعد وہ بازو بھی الگ کر دیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ دونوں نوجوان تھے جنہوں نے ابو جہل کا قتل کیا۔ ابو جہل کے مرنے کے وقت جو ہے باقاعدہ یہ روایت آتی ہے کہ مارکا جب ختم ہو جاتا ہے، مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود جو کہ ایک پیشے میں چرواہا تھے، تو وہ اس کے پاس آتے ہیں۔ اس کی آخری سانسیں آ رہی تھیں ابو جہل کی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا، کون جیتا کون ہارا۔ ابو جہل پوچھا کہ کون جیتا ہے، تو اس نے کہا کہ پتہ ہے کہ مسلمان جیتے ہیں، تو ہار گیا ہے۔ تو اس پہ بڑا وہ اس کو افسوس ہوا اور غصہ بھی آیا،
اس نے کہا مجھے کسانوں کی بجائے کوئی انسان بڑا لے کر آؤ جو مجھے قتل کیوں نہیں کرتا، وہ تم کہاں سے آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا تو اس نے یہ کہا کہ اے چرواہے، کسی اونچی جگہ میں نیچے گہری گردن کاٹنا تاکہ میری سر جو ہے واپس آئے۔ اور ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ تو نے کس کے پاؤں پہ گردن رکھی، کس کے سر پہ گردن رکھی ہے۔ یہ اس کے اندر غرور تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لاش پہنچتی ہے، سر پہنچتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ امت کا جو ہے فرعون تھا۔ یہ اس طرح غزوہ احد باقاعدہ جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہوتی ہے، اور جو غزوہ بدر کے اندر جو ہے نا یقیناً ایک ایسی تاریخی جنگ، ایک ایسی تاریخی واقعہ جو کہ جس میں اللہ کے رسول نے دعا کی کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر ختم ہو گئے تو نام تیرا لینے والا نہیں ہوگا۔ غزوہ بدر میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ کفار کی بڑی تعداد جو ہے ماری گئی، کام آئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتح کے، صحابہ کی اس فتح کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک ہمت، حوصلہ بڑھ گیا، اور آس پاس کے قبائل، آس پاس کے جو مختلف وہ تھے، گروپ تھے، وہ اس بات کو مان گئے کہ یہ قوت ہے، یہ ایک ایسا گروہ ہے جس کو شکست دینا آسان کام نہیں ہے۔ ادھر مکے میں، قریش میں سخت قسم کی کھلبلی مچ گئی، اور تمام جتنے بھی کفار تھے وہ ماتم کر رہے تھے، اور ایک انتقام ان کے اندر پل رہا تھا کہ ہم اپنے بڑوں کا انتقام، کیونکہ بڑے بڑے سردار مکہ جو ہے وہ کافر جو ہے وہ اس جنگ میں کام آئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے قریب جو ہے وہ ایک کنواں تھا جس میں پکڑ پکڑ کے ڈال رہے تھے، اور گن گن کے ڈال رہے تھے، بتا رہے تھے یہ جو ہے نا کون کون بڑے بڑے سردار مکہ ہیں جن کا جو ہے نا غرور تھا بڑا، اور جو ایمان لے کے نہیں آئے تھے، ان سب کی جو ہے نا وہ لاشیں وہاں ڈل رہی تھیں، گر رہی تھیں، پڑ رہی تھیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 313 صرف صحابہ اور 1000 کے لشکر سے ٹکرائے، اور بظاہر تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جو انہوں نے مدد کی، اللہ نے مدد کی۔ لیکن یہ مدد اسی لیے آئی کہ وہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے اندر ایمان تھا، جذبہ تھا، شوق تھا، جہاد تھا، جہاں شوق شہادت تھا، اور اسی جذبہ ایمانی سے وہ لڑ رہے تھے، اور باعمل تھے، بہت ہی زبردست کیریکٹر والے، بہت کردار والے، اور بہت ہی ایمان کے ساتھ وہ آئے تھے جنگ لڑنے کے لیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھرپور مدد کی، اور اس مدد کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ غزوہ بدر کو فتح نصیب ہوئی۔ اور اس غزوے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بڑھے، دعوت کا کام بڑھا، اور اس کے تھوڑے عرصے بعد جنگ احد ہوئی۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا، پہلی غزوہ کے جیتنے کے بعد مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے، پھر اس کے بعد فتح مکہ بھی ہوا، اور اسلام جو ہے غالب بھی آیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔